السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیاء عظام علیہم الرحمہ کے درمیان ذوقی اور مشربی سطح پر جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف متکلمین کی طرح نہیں ہوتا، یعنی تلخ نہیں ہوتا۔ یہ اختلاف فقہا کی طرح نہیں ہوتا، یعنی تلخ نہیں ہوتا۔ یہ اختلاف باقی جو مکاتب علم ہیں ان کی طرح بالکل نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا وہ باغ ہے جہاں ہر پھول خوشبو اور رنگ میں شاید دوسرے سے مختلف ہو، لیکن سب سے باغ کی خوبصورتی اور باغ کا حسن عبارت ہے۔ بڑا فرق ہے متکلمین اور صوفیاء میں، بڑا فرق ہے علماء ظواہر اور صوفیاء میں، بڑا فرق ہے فقہا اور صوفیاء میں۔ یہ فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ تو ان اصطلاحات پر، مقامات پر، احوال پر، اظہارات پر، اس مشرب و ذوق پر، ان ہستیوں کے درمیان جو بادی النظر میں ایک طالب علم کو اختلاف نظر آتا ہے، وہ اختلاف نہیں ہے، وہ یا تو آراء کا تنوع ہے اور یا پھر وہ فرق کے مراتب کی وجہ سے ہمیں اختلاف نظر آتا ہے کہ ان اصطلاحات کے حوالے سے جب آپ تصوف کی کتب میں اور صوفیاء کے رشحات لطف میں بعض اوقات اختلاف دیکھیں گے تو وہ دراصل تنوع ہوتا ہے۔ کوئی حضرت، کوئی شیخ طریقت ایک جہت واضح کرتا ہے، کوئی دوسرا جہت واضح کرتا ہے، اشارات میں، الطاف میں، اظہارات میں، ان مشارب میں، ان ہستیوں کے درمیان یہ جو اختلاف ہوتا ہے، اس سے ایک گلگوں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ جس طرح بڑے بڑے متکلمین صوفیاء نے، اساتذہ نے، صاحبان ارشاد نے، صاحبان سلوک نے، مرشدان حق نے رحمہم اللہ وقدس اللہ سرہم العزیز نے واضح کیا ہے، تزکیہ کا تعلق نفس سے ہے۔ نفس جس وقت تزکیہ کے راستے پر ہوتا ہے، صفائی کے راستے پر، معرفت کے حصول کے راستے پر، تو نفس کے اس عمل کو تزکیہ کہیں گے۔ یہ داخل میں بھی ہوتا ہے، خارج سے بھی ہوتا ہے۔ خارج سے کوئی مرشد گرامی قدر کسی مرید کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی مربیت کرتے ہیں، اور داخل سے نفس کے اندر تزکیہ کی اپنی صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ذو فشاں ہوتی رہتی ہے۔ تو تزکیہ کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اور قرآن عظیم میں اس کو نفس کی سطح پر بیان کیا گیا ہے۔ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ تصفیہ کا تعلق قلب سے ہے، تصفیہ قلب۔ جب یہ تمام لطائف ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، مثلا نفس تزکیہ کے راستہ پر، وجدان عشق کے راستے پر، سر انکشاف کے راستے پر، عقل راستی اور خرد افروزی کی راہ پر، تو پھر قلب کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے، تصفیہ پیدا ہوتا ہے، راستی پیدا ہوتی ہے، بصیرت و بصارت پیدا ہوتی ہے۔ تو
تعلق اجل صوفیہ علیہم الرحمہ کے نزدیک قلب کے ساتھ ہے۔ تخلیہ یہ دو طرح پر تعریف کیا گیا ہے۔ ایک تو سالک کا ماحول سے الگ ہو کر خلوت گزینی کرنا اور اپنے رب سے راز و نیاز کرنا اور مناجات کرنا، ایک تعریف یہ۔ بعض نے یہ تعریف کی ہے جو بڑی مرغوب ہے کہ دراصل اپنے آپ سے تخلیہ کرنا، یعنی انسان کے وجود کے اندر ضروریات بھی ہیں، حوائج بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، ان تمام چیزوں سے تخلیہ کر کے، ان سے آئسولیٹ ہو کر، ان سے ڈپارٹ ہو کر اپنے رب کی طرف ملتفت ہونا، حق کی طرف ملتفت ہونا، یہ تخلیہ ہے۔ تحلیہ شعور کی وہ منزل، مشاہدہ کی وہ منزل جہاں چیزوں کی باطلیت الگ نظر آئے، حقانیت الگ نظر آئے، تو باطلیت کو ترک کرنا اور حقانیت کو اختیار کرنا، یہ تحلیہ ہے، حلال سے نکلا ہے۔ اس کے بعد تجلیہ، تحلیہ کے بعد انسان کے الطاف پوری طرح جاگ جاتے ہیں، سالک کے لطائف ذو فشاں، رونما، سرگرم اور فعال ہو جاتے ہیں، اور تب ان الطاف پر تجلیات کے انوارات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تجلیہ ہے، یہ ایک ایسی واضح صورتحال ہوتی ہے جس میں چیزوں کے حقائق اور دقائق متجلی ہوتے ہیں۔ اب التدلی ایسی صورت میں سالک حق کا قرب پاتا ہے اور حق بھی رحمت کے ساتھ اس پر توجہ دیتا ہے، اس کیفیت کو تدلی کہتے ہیں۔ التدنی یہ یعنی جھکنا، مراد ہے کہ جوں جوں سالک کے مراتب بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر نیاز، عجز، فروتنی، انکساری زیادہ پیدا ہوتی ہے، یہ تدنی ہے۔ ترقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب عبودیت کے ان منازل سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کے احوال اور مقامات میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ التلقہ ملاقات ہے، مراد ہے کہ پھر اس کو حق کا لقاء ہوتا ہے، حسن ازل سے التفات ہوتا ہے، محبوب حقانی کے ساتھ ذوق کی، مشربی اور باطنی ملاقاتیں کرتا رہتا ہے۔ التولی، اور پھر وہ دوستی کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، اس کو ولایت مل جاتی ہے، دوستی اور رفاقت میسر آ جاتی ہے، قرب میسر آ جاتا ہے۔ خدا کریم و جلیل ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دے اپنے حبیب کے صدقے، آمین۔